السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا صاحب گلا فرما رہے تھے کہ سوالات اس سوال میں وہ جوش و خروش اور جذبہ نہیں ہے ممبرز کا پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے، تو قربانی کے حوالے سے موضوع رکھا ہے۔ میرا صاحب نے قربانی کی حقیقت بیان کریں تو بہت بڑی یہ ایک بڑے سوالوں میں سے ایک سوال ہے اور بڑی حقیقت بھی ہے۔ تو پتہ نہیں میرے جیسے نااہل اور کم فہم لوگ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں نہیں، لیکن اتنے دنوں سے پہلے میں میرا صاحب کے گلے کا جواب دے دوں کہ اصل بات ہوتی خیال کی۔ جب کوئی خیال آتا ہے تو بندہ بات کرتا ہے، تو اتنے دنوں سے کوئی خیال نہیں آ رہا تھا اس بارے میں، اسی لیے معذرت چاہتا ہوں کہ میں شمولیت نہیں کر پا رہا تھا اتنے دنوں سے۔ آج بس تھوڑا خیال آیا ہے ذہن میں، پتہ نہیں کیوں آیا ہے، ابھی کوشش کروں گا اس پر بات کرنے کی۔ عید الاضحیٰ، اس کو پہلے ادھر سے دیکھتے ہیں وہ الفاظ سے کہ یہ اضحیٰ کا مطلب کیا ہے۔ اصل میں عربی زبان میں خاص جانور یعنی کوئی خاص جانور آپ مختص کرتے ہیں قربانی کے لیے، کوئی خاص آپ جانور منتخب کرتے ہیں کہ اسپیشلی اس کو میں قربان کرتا ہوں رب کے نام پہ، تو اس کو اضحیٰ کہتے ہیں۔ اضحیٰ، تو یہ اضحیٰ سے اضحیٰ نکلا ہے، عید الاضحیٰ جسے بولتے ہیں، یہ ادھر ہی سے نام رکھا گیا ہے۔ تو یہ تو لفظی مطلب ہے اس کا۔ ویسے قربانی کیوں دی جاتی ہے، یہ کسی لیے دی جاتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیوں اتنے قربانیاں لی گئی، حتیٰ کہ فرزند تک کی قربانی کا سوال آ گیا، وہ رب جانتا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے، وہ جانتا ہے، اس کی جباریت جانتا ہے۔ لیکن چونکہ ایک اللہ پاک نے ظاہری عالم ناسوت بنایا ہے، اس ناسوت میں جو طریقہ کار ہیں، قانون نافذ العمل کیے ہیں اس عالم ناسوت کو چلانے کے لیے، اور جو اس پر رہن سہن کا جو طریقہ بتایا ہے، اس کے کا ایک حصہ یہ بھی ہے، یہ عید منانا، قربانی کرنا، اور یہ سنت ابراہیمی علیہ السلام ہے۔ اور جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہہ دی تو بس ختم، وہ سنت ہے جو بھی ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہہ دی، وہ بس ختم، ادھر سنت ہو یا فرض ہو باقی باتیں بس ہمارے لیے فرض ہے کرنا، اس سے بڑی ہماری ضرورت نہیں ہے کہ اس بات پر ہم لوگ سوچیں۔ تو قربانی حدیث کے حوالے سے بھی ظاہر ہے، ادھر بہت اہل لوگ اس گروپ میں شامل ہیں، وہ صحیح بہتر بتا سکتے ہیں، حدیث کا حوالہ دے کے یا کلام پاک کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ میری تو اتنی سمجھ اور علم نہیں ہے کہ میں بات کروں اس پر۔ تو ظاہراً قربانی، یہ جو جانور والی قربانی ہے، یہ کرنی ہے، اتنا میرا سمجھ اتنا ہے کہ یہ جانور، یہ قربانی کرنی ہے، ہم لوگوں نے کرنی ہے۔
اہل استطاعت لوگوں کو کرنی ہے۔ اور حدیث پاک میں جانور کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ سینگ والا ہو، موٹا تازہ، وہ اتنا اس کا یہ کوالیفیکیشن ہو اس جانور کی، وہ آپ قربان کر سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صلح حدیبیہ کے جو واقعہ پیش آیا تھا، ادھر ہی سے یہ ظاہراً شروع ہو گیا یہ حساب کتاب، یہ قربانی والا پہلا جو ہوا تھا۔ ادھر آپ نے حکم دیا قربانی کرنے کا، سر مڑوانے کا، پھر ادھر سے واپس چلے گئے، حج کے لیے آ رہے تھے، زیارت کے لیے کعبہ شریف کی۔ تو خیر یہ تاریخی حوالے سے بات ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کی ظاہری جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو عبد المطلب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، آپ کو جب بچے نہیں تھے، مکے میں جب آپ گھومتے تھے تو تھوڑا بہت اس میں ہسٹری آ جاتی ہے، اتنا مجھے پتہ نہیں ہے۔ تو آپ کا جو وراثتی مال وغیرہ تھا اس پہ کسی زمانے میں قبضہ ہو گیا تھا، اور آپ اکیلے تھے، عبد المطلب جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، وہ اکیلے تھے۔ تو مکہ کے دوسرے جو لوگ تھے وہ اس کو طعنہ دیتے تھے، تمہارے بچے ہوتے تھے یا تم اکیلا یا کچھ ہوتا تو آپ کا یہ حال نہیں ہوتا، اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ اس پر دادا عبد المطلب علیہ السلام نے ایک منت مانگی رب سے کہ اگر آپ مجھے 10 بیٹے دیں گے، کاش میرے 10 بیٹے ہوتے، اللہ پاک مجھے 10 بیٹے اور دے، میں ایک قربان کرتا ہوں، آپ کی راہ میں اس کو قربان کرتا ہوں۔ تو پہلا بیٹا ہو گیا، ابھی باپ کا پیار، محبت، جذبہ یہ نہیں، دوسرے کو کرتا ہوں، ایسے کرتے 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 سارے بیٹے پیدا ہو گئے، اور لاسٹ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ علیہ السلام بھی اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ تب جو اہل علم لوگ سمجھے جاتے تھے اس دور میں، ان لوگوں نے بولا کہ ابھی بھئی آپ نے اپنے منت جو مانگی ہے، اپنے وعدہ کیا ہے، وہ پورا کرو۔ تو ابھی باپ کا پیار، جذبہ، اوپر سے وہ وعدہ، یہ بھی پریشان حال ادھر ادھر گھوم رہا تھا۔ چلتے چلتے اس مسئلے کا حل دیکھ رہے تھے، ابھی قربانی کے لیے ذبح کرنے میں بچہ جو ہے نہیں ہو رہا تھا، دل نہیں مان رہا تھا۔ تو ایک بڈھی اہل نظر، اہل علم کے پاس گئے جو عمر رسیدہ تھی، تو اس نے ایک تجویز دی کہ آپ لوگ ایک طرف اس بچے کو کھڑا کرو، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ علیہ السلام کو کھڑا کرو، دوسری طرف آپ لوگ جو ہے درمیان میں آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ، اور اس طرف دوسری طرف آپ لوگ اونٹیں کھڑا کریں، اور ایک تیر آسمان کی طرف پھینکیں، اگر وہ تیر ان کی طرف گرتا ہے، اونٹوں کی طرف، تو آپ لوگ 10 اونٹ ذبح کریں۔ نہیں، اگر تیر حضرت عبداللہ علیہ السلام کی طرف گرتا ہے تو آپ لوگ 10 اونٹ ذبح کریں۔ تو یہ لوگ ایسے کرتے کرتے ایک مرتبہ کیا، اور اس نے یہ بھی بولا کہ جب تک کہ تیر دوسری طرف نہیں گرتا ہے آپ لوگوں نے 10 اونٹ ہر مرتبہ ذبح کرنا ہے ایک تیر پھینکنے پر۔ تو پہلا تیر پھینکا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف گرا، تو ان لوگوں نے 10 اونٹ ذبح کر دی۔ واپس پھینکا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی طرف گرا، تو 10 ایسے کرتے کرتے 100 اونٹیں
قربان کر دی. تو 100 اونٹیں قربان ہو گئی. پھر جب تیر پھینکا تو تیر دوسرے طرف گر گیا. تو اس عمر رسیدہ اہل علم خاتون نے کہا کہ اب بس ابھی قربانی ہو گئی آپ نے جو منت مانگی تھی وہ پوری ہو گئی. تو اس بات پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں 2 ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں، یعنی ایک یہ میرا والد، اس کو قربان کرنے کے لیے اونٹیں قربان کی گئی، قربان کرنے کا وعدہ کیا گیا. اور دوسرا حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خلیل اللہ کی طرف بندہ جب جاتا ہے، جانے کی ضرورت ہماری نہیں ہے لیکن پھر بھی جب اس طرف سوچتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے قربانیوں سے بھرا ہے. سانس سانس میں قربانی ہے، قدم قدم پہ قربانی ہے. ابھی کیوں قربانی ہے، کیا راز ہے قربانی دینے میں، وہ تو رب کو پتہ ہے. بس اتنا صرف اشارہ ملا ہے کلام پاک میں کہ آپ کا نہ گوشت آتا ہے، نہ آپ کا خون آتا ہے، آپ کا خلوص آتا ہے، تقویٰ آتا ہے، مجھ تک تقویٰ پہنچتا ہے. تو چلو خیر اس طرف آ جاتے ہیں. مالوں کی قربانی، بہت ساری قربانی. بچے کو کعبہ کے پاس ایک نوزائیدہ بچے کو ماں کے ساتھ اکیلے چھوڑ کے جانا، یہ قربانی. باپ کا اتنے سال بعد بچے نہیں تھے، بچہ پیدا ہو گیا، پھر حکم ملا کہ اس کو جا کے کعبہ کے پاس چھوڑ دو، جو زمین ہے ادھر، اس کو اکیلی ماں کو اس نوزائیدہ بچے کے ساتھ ادھر چھوڑ کے جانا، یہ بھی باپ کی طرف سے قربانی تھا، جگر والا. تو یہ قربانیاں قدم قدم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ قربانیاں لی گئیں. تو مجھ ناچیز کے اس ناقص اور اس کم فہم عقل میں ایک بات تھوڑی آ رہی ہے کہ یہ کائنات کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں تو ہر چیز، بس کائنات ہے ہی قربانی. 24 گھنٹہ زنٹو سیکنڈ میں قربانیاں ہو رہی ہیں. بالفرض ہم لوگ آتے ہیں، ظاہری بات کر رہا ہوں، ہم لوگ آتے ہیں، میں آکسیجن انہیل کرتا ہوں، میں آکسیجن قربان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں ادھر سے نیا تازہ خون اپنے جسم کو کر رہا ہوں. پھر میں کاربن ڈائی آکسائڈ جنریٹ کر کے اس کو ایکزیل کرتا ہوں، اس کو پلانٹ انہیل کرتا ہے، صحیح ہے، پلانٹ آکسیجن ایکزیل کرتا ہے. تو ایک سائیکل ہے، فوڈ کا جو سائیکل ہے، فوڈ سائیکل. ہم لوگ سبزیاں کھاتے ہیں، اگا کے، زندہ کر کے، پھر کاٹ کے، مار کے، ڈال کے، قتل کر کے، کھا کے واپس ہم لوگ اس کو نکال دیتے ہیں. نکالنے کے بعد وہ زمین پہ پھینکتے ہیں، اس کو بیکٹیریا کھاتا ہے، بیکٹیریا نائٹریٹ بناتا ہے، نائٹریٹ کو ابزارب کرتا ہے پلانٹ، اس کا خوراک ہے امونیم نائٹریٹ. پھر واپس وہ اسی طریقے سے بڑا ہوتا ہے. پھر یا تو اس کو ہم لوگ کھاتے ہیں یا تو کوئی جانور کھاتا ہے. بس ہر چیز ایک دوسرے کو کھانے کے چکر میں ہے. یہ کائنات ہے ہی قربانی، قربانی ہی ہو رہی ہے ادھر، اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. جب ہم لوگ فوت ہوتے ہیں، باڈی دفنا دی جاتی ہے، ڈیکمپوز ہو جاتی ہے، بیکٹیریا کہا جاتے ہیں اس کو. بیکٹیریا جو ہے امونیم نائٹریٹ بنا کے اس کو پلانٹ ایبزرو کر لیتے ہیں. جتنا بھی ہمارا جو کیمیکل کمپوزیشن ہے جسم کا وہ جاتی ہے. روح تو اپنی جگہ پر ہے، باقی جو عام باڈی جو ہے وہ ڈیکمپوز ہو جاتی ہے. تو ایک قسم کا 24 آورز قربانی والا حساب کتاب ظاہر یہ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو دوسرے نمبر پہ جو قربانی آتی ہے وہ ہے سیلف لیس ہونا. یہ جتنے بھی قربانیاں ہوئی ظاہراً یہ سیلف کے لیے ہوئی،
اپنے لیے ہو رہی ہے، سیلف کے لیے ہو رہی ہیں. جو اس سے جو اگلا مقام کی جو قربانی ہے وہ سیلف لیسنس کی ہے، کہ یعنی خود سے نکل جانے کی، خود کی قربانی ہے. خود کی قربانی کیا ہے؟ خود کی قربانی میں ہر وہ چیز جو آپ کی سیلف کے فائدے کے لیے، سیلف فائدے کے لیے آپ کو فائدہ دے رہا ہے، ظاہری فائدہ دے رہا ہے، آپ کی نفس اس میں اسے تسکین حاصل کر رہی ہے، لطف اندوز ہو رہا ہے، ہر اس چیز سے آپ نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. یہ قربانی یہ تو ایک قسم کا ہم لوگوں کو تکلیف ہوتا ہے، لیکن یہ چھٹکارا ہے. اصل میں یہ قربانی کا مطلب ہے چھٹکارا حاصل کرنا. ہم چھٹکارا حاصل کرتے ہیں جب ہم لوگ یہ والا کو نیکسٹ اسٹیج والا جو قربانی میں آ جاتے ہیں. کوئی مجھے گالی دیتا ہے، میں اس کو کچھ نہیں بولتا ہوں، اصل میں میں چھٹکارا حاصل کر رہا ہوں، میں نے قربانی دے دی، یہ ایک قربانی دیا، میں نے کچھ نہیں بولا. اگر میں اس کو بولتا وہ الگ ایک چیپٹر کھل جاتا ہے. اس چیپٹر کے کھولنے سے پہلے جب میں اس کو کچھ نہیں بولتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک قسم کی قربانی دے دی. میرے پاس 10 روپے ہیں، میں یہ 10 روپے میرے ذہن کے کسی کونے کو جو انگیج کر کے بیٹھا ہوا ہے، میں اس 10 کو کسی اور کو دیتا ہوں. یہ 10 روپے کا جو میں نے قربانی کر دیا کسی اور کو دے دی، میں نے اصل میں اپنے ذہن کا وہ کونا جو اس 10 روپے نے انگیج کر کے بیٹھا تھا اس سے چھٹکارا حاصل کر دیا، تو میں ایزی ہو گیا. تو یہ اصل میں قربانی جو ہے خود کے لیے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. رب کو تو وہ تو سمجھ ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ اصل میں چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اپنے لیے فائدہ مند ہے. یہ چیز جو سیلف کی جو قربانی ہوتی ہے، خیال کی جو قربانی ہوتی ہے، اندر کی جو قربانی ہوتی ہے، یا کہ گروپ میں سن رہا تھا من کی جو قربانی ہوتی ہے، تو من کی قربانی اصل میں خود کو آزاد کرنا ہے. میں 10 گاڑی لے کے بیٹھا ہوں، 10 گاڑی 10 ذہن میں 10 میرے ذہن کے 10 کونے کو انگیج کر کے بیٹھا ہے. میرے پاس جب گاڑی نہیں ہوگا میرا ذہن فارغ ہوگا، اس گاڑی کے بارے میں سوچوں گا نہیں. تو اسے جو ذہن کو ہم لوگوں نے ڈھانپا ہوا ہے، اپنے اندر کو ہم لوگوں نے ڈھانپا ہوا ہے ان چیزوں سے، ان جو ظاہری سوچوں سے، خواہشات سے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کرنا، آزاد کرنا، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا نام قربانی ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے اندر جو ہیں یہ انسان کے لیے وبال ہیں، کیونکہ جب تک یہ چیزیں، یہ خواہشات، یہ خیالات، یہ سیلف ایگو، اس قسم کی چیزیں آپ کے اندر ہیں، آپ معرفت اور حقیقت کی طرف گامزن نہیں ہو سکتے. کفر، کافر، کفرہ کا لفظی مطلب ہی ڈانپنا ہے، یعنی ڈانپنا. یہ چیزوں نے ہم لوگوں کو ڈانپا ہوا ہے، ذہن میں ہزار ہم نے بوجھ ڈالے ہوئے، انگیج کیا. یہ ڈانپنے ہیں. ایک خیال، شہرت کا خیال، یہ میں نے شہرت کا خیال اندر انگیج کر کے بیٹا، میں نے ڈانپ دیا حقیقت کو. ایک دوسرا خیال گاڑی لینا ہے، اس کے اوپر ایک اور خیال ڈانپ دیا، یار بنگلہ بنانا ہے، ڈانپ دیا، عزت حاصل کرنا ہے، ڈانپ دیا. ان کے علاوہ جو بھی چیز آپ کی نفس کو تسکین دیتی ہے، لطف اندوز کرتی ہے آپ کو، وہ ہر چیز جو ہے ڈانپنا، ان ڈانپناؤں سے نکلنا، اس کو کہتے ہیں قربانی. یہ جو ہم نے خود کے اوپر جو وبال ڈالے ہوئے ہیں ذہن میں، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کا نام قربانی ہے. ہمارے اپنے لیے اچھا ہے. جتنا ہم لوگ ان کی قربانی دیتے جائیں گے، اتنا ان کو دور کرتا جائیں گے، اپنے ذہن کو خالی کرتا جائیں گے، اتنا معرفت الہی ہے اور قرب الہی میں ہم لوگ جاتے جائیں گے. عرفان اتنا ہی ہم لوگوں کا عرفانی مقام بڑھتا جائے گا. ہم لوگوں کو اپنی شناخت ہونی شروع ہو جاتی ہے، رب کی شناخت ہونی شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ آخر میں جا کر کے اللہ پاک کی جو ہے معرفت مل جاتی ہے. یہ کلمہ جو اسٹارٹ ہوتا ہے لا سے ہی اسٹارٹ ہوتا ہے، ادھر ہی سے قربانی ہے. جب تک آپ ان چیزوں کی قربانی نہیں دیں گے، جو یہ سسٹم رچایا ہے رب پاک نے، جو ادھر جو
اس سسٹم سے جب تک اس کی آپ جب نفی نہیں کریں گے، لا تک نہیں پہنچیں گے، تب تک آپ اگلے لا الہ الا اللہ تک نہیں پہنچتے۔ لا تک آپ پہنچ گئے، پھر الہ میں آپ آ جائیں گے، پھر اللہ میں آپ آ جائیں گے، پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پورا سسٹم کلمے میں ہے۔ یہ قربانی، یہ ہر چیز کا صرف مقصد و مطلب یہ ہے کہ فنا فی اللہ ہو جانا۔ جب تک آپ فنا فی اللہ نہیں ہو جائیں گے، آپ کو چھٹکارا نہیں ملے گا، آپ کے روح کو تقویت نہیں ملے گی، آپ کو عرفان نہیں ملے گا، آپ کو اللہ کا نور جیسا فراست نہیں ملے گا۔ ان چیزوں سے آپ بہت دور ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، یا کہ خود تک پہنچنے کے لیے، احسن تکوین تک پہنچنے کے لیے، اسفل سافلین سے احسن تکوین تک پہنچنے کے لیے رب نے جو فارمولے اپنائے بتائے، وہ فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے ہر موڑ پر، ہر سانس میں یہ جو کمپوزیشن آپ کو دیا ہے، شیطان کا، نفس کا، پتہ نہیں کیا کیا اندر ڈالا ہوا ہے، اس کمپوزیشن سے چھٹکارا حاصل کریں گے، پھر جا کے اندر آپ کو وہ جو ہیرا ملے گا جو رکھا ہوا ہے۔ ایسے آسانی سے نہیں ملے گا۔ ان چھٹکارا حاصل کرنے کو اصل میں قربانی کہتے ہیں۔ دوسرا اس کا قربانی کا مقصد نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ قربانی کی جو اس سے بڑی منزل یہ ہے کہ آپ کو ہر چیز میں اللہ پاک نظر آنا چاہیے۔ ہر چیز میں آپ کو اللہ پاک نظر آنا چاہیے۔ یہ قربانی کا اس سے اگلا لیول جو ہے، من کو جب آپ مٹائیں گے، من کی قربانی دیں گے، خیالات کی قربانی، اللہ نظر آنا چاہیے۔ ابھی آپ نے کوئی پودا دیکھا، اس کو نقصان نہیں پہنچنا، کیونکہ آپ کی نگاہ اتنی بلند ہو گئی، آپ نے اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنی جو سیلف لیسنس میں اس حد تک آپ آگے گئے کہ آپ جو ہے ابھی ہر چیز میں آپ کو صرف وہی نظر آ رہا ہے، اللہ پاک ہی نظر آ رہا ہے، باقی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہر چیز کو اس کا، کیونکہ خالق وہی ہے، اس نے جو کھیل رچایا ہے ادھر، اس کھیل کے ہر ذرے میں آپ کو اس کا نور کی جلوہ نمائی ہو رہی ہے، آپ کو وہ چیز محسوس ہو رہا ہے، آپ کو وہ نظر مل گیا ہے کہ آپ اس ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ قربانی کا اس سے بڑے من کی قربانی کے بعد کے لیول کی قربانی، اس سے کیا ہوتا ہے، اس لیول میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ادب کے اس مقام تک پہنچیں گے کہ کسی بھی چیز کو آپ اپنے سے اچھا، اپنے سے کمتر سمجھنے والے، اس میں آپ نہیں ہوں گے۔ ابھی اللہ پاک کا یہ فارمولہ ہے، کیوں آپ نے کیا ہے ایسا کہ قربانی والا حساب کتاب میں ہر چیز ڈالا ہوا ہے، اور بغیر قربانی کے مطلب انسان غافل دنیا میں پڑا ہوا ہے۔ یہ فارمولہ اس نے کیوں اپنایا، یہ اس کا اپنا راز ہے کہ کوئی اور کیوں فارمولہ نہیں دیا، یہ فارمولہ کیوں دیا۔ اصل میں یہ فارمولہ جو ہے، اس واحد فارمولہ ہے کہ اس سے آپ کائنات سے تصل نہیں ہوں گے، آپ کسی بھی کریشن سے تصل نہیں کریں گے۔ آپ جب خود پرستی میں آ جاتے ہیں، خود سوچی میں آ جاتے ہیں، تو آپ ہر چیز میں آپ جو ہے تصل کرنا شروع کر دیں گے، ہر چیز کو آپ ڈسٹرب کرنے میں آپ لگ جائیں گے۔ خود پرستی میں یہ ہوتا ہے، جب آپ سیلف لیسنس ہو جاتے ہیں، آپ ہر چیز کو آپ کوشش کریں گے کہ میں ڈسٹرب نہیں کروں، چاہے وہ ابھی پتہ نہیں میں جو سوچ فیل کر رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، الفاظ اس چیز کو کی نمائندگی کر رہے ہیں نہیں،
واللہ عالم بس ابھی ذہن میں آ رہا ہے تو بول رہا ہوں. تو یہ تقویٰ جو الفاظ استعمال کیا ہے ادھر کہ آپ کا نہ خون آتا ہے نہ گوشت آتا ہے، آپ کی تقویٰ مجھ تک پہنچتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایگوئسٹ نہیں ہوں گے. ایک عام لیمن مثال ہے، کوئی رستے میں آپ کا کسی کی گاڑی کے ساتھ ٹکر ہو گیا، چھوٹا سا معمولی، آپ نے ادھر روک کے اس کو گالیاں نہیں دی، اس نے آپ نے بولا سوری یار سوری، آپ نے معذرت کر لیا، آپ چلے گئے، تو ڈسٹربینس ختم ہو گیا. جب کہ آپ ادھر کھڑے ہو کے اپنے ایگو کا مسئلہ بنا کے اس کے ساتھ لڑیں گے، وہ آپ کے ساتھ لڑے گا، سسٹم کو ڈسٹرب کرو گے، انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کرو گے، تانا کچیری بہت بڑا ایک ایشو بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب آپ نے ادھر اسٹیپ بیک کیا اس ایکسیڈنٹ کے ٹائم، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ڈسٹربینس والا آپشن آپ نے بند کر دیا. اسی طریقے سے ہر لیول میں، ہر عالم میں ڈسٹربینس کے اپنے شکل ہوتے ہیں. عالم ناسوت کی ڈسٹربینس کی اپنی شکل ہے، عالم ملکوت کی ڈسٹربینس کی اپنی شکل ہے، عالم جبروت کی ڈسٹربینس کی اپنی شکل ہے، عالم لاہوت کی ڈسٹربینس کی اپنی شکل ہے، عالم اوپر اس سے الگ دنیا ہے، اس کو چھوڑو. تو یہ عالم ناسوت کا جو میں نے مثال دیا ڈسٹربینس کا ایکسیڈنٹ والا، اسی طریقے سے عالم ملکوت میں بھی ڈسٹربینس کی اپنے شکلیں. ان ڈسٹربینسز سے اسٹیپ بیک کرنے کا نام قربانی ہے. اسی طریقے سے عالم جبروت والا جو وہ ہے مقام ہے، اس کے جو ڈسٹربینس کی شکلیں ہیں، ان ڈسٹربینسز سے جب آپ اسٹیپ بیک کریں گے تو آپ اس لیول میں آپ قربانی دے رہے ہیں. اسی طریقے سے عالم لاہوت میں جب آپ فنا فی اللہ والی مقام میں آپ آ جاتے ہیں تو ادھر بھی ڈسٹربینس کی اپنی شکلیں ہیں. ان ڈسٹربینسز سے اسٹیپ بیک جب آپ کرو گے تو اس چیز کو اس عالم کی اندر کی قربانی کہتے ہیں. تو یہ تھوڑا بہت ذہن میں بات میری آئی، میں نے بات کر دی، پتہ نہیں اچھا بات کیا یا کہ برا بات کیا. تو بہرحال یہ ہے قربانی، اور یہ اللہ پاک نے جو نظام رچایا ہے ادھر دنیا میں، ظاہری جو منڈین ورلڈ کا، یہ زمان و مکان کا قید، اب اس کے پیچھے یہ قربانی ہر قدم قدم پہ، ہر سانس سانس میں جو قربانی کا جو فارمولا رکھا ہے یا کہ شک رکھا ہے، قانون رکھا ہے، ابھی کیوں رکھا ہے، یہ اس کی جبریت کا ایک تقاضا ہے. وہ جبار ہے تو اس کی جبریت کا تقاضا ہے، ہم لوگوں کو اس کی جبریت پہ چلنا ہے. یہ جو دنیا سجائی ہے، اسی ایک گروپ میں نے دیکھا تھا، پتہ نہیں شاہ اقباؤ کا میرے خیال میں دوئڑا تھا، کہ یہ جو نقش ہے ہستی کا، یہ جو نقش ہے ہستی کا دھوکا نظر آتا ہے، پردے میں مصوری تنہا نظر آتا ہے. سبحان اللہ. تھینک یو. اللہ حافظ.